ادب سرائے، صفحات سے سماعت تک۔ اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ، مزید تعاون کے منتظر۔ ادب سرائے، راجہ گدھ، بانو قدسیہ، قسط نمبر 33۔ میں اور بھابھی سولت خاموشی سے ٹیکسی میں بیٹھے رہے۔ موچی دروازے کے باہر جہاں مونگ پھلی، چلغوزے اور دیگر ڈرائی فروٹ کی دکانیں ہیں، بھٹیارے بھنے ہوئے چنے، پھلیاں تھوک کے باؤ بیچتے ہیں۔ ہم نے ٹیکسی چھوڑ دی اور پیدل چل دیے۔ گرمیوں میں یہ بازار باہر کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا۔ اس بازار کی اشیاء، لوگ اور بولی سن کر لگتا تھا جیسے ہم کسی قصباتی علاقے میں آ گئے ہیں۔ چھوٹی اینٹوں کے مکان 3 منزلہ اوپر کو نکلے تھے اور یوں لگتا تھا جیسے اوپر جا کر ان کے ماتھے آپس میں مل جائیں گے۔ اچار والوں کی دکان کے پاس سے، جہاں سامنے ہی پتنگوں والے نے بڑے بڑے قد آدم پتنگ سجا رکھے تھے، ہم ایک بغلی گلی میں مڑ گئے۔ یہاں اس گلی میں روشن کا مکان تھا۔ یہ مکان ضرور غدر سے پہلے تعمیر ہوا ہوگا۔ اس کے چھجے، شہنشین کھڑکیاں، اندر داخل ہونے والا دروازہ سب علی بابا کی عہد کی چیزیں تھیں۔ اندر مکان کے فرشوں میں کالی سیاہ شطرنج بچھی تھی۔ جس کمرے میں ہمیں بٹھایا گیا وہ بیک وقت بیٹھک، آفس اور مہمان خانہ تھا۔ ایک کونے میں ہرا ٹیبل فین پڑا تھا جو ہماری آمد سے لے کر ہماری رخصتی تک بہت کوشش کے باوجود ایک بار بھی نہ چلا۔ صوفوں پر سفید چادروں اور پلنگ پر کڑھائی سے اٹا ہوا لیس لگا پلنگ پوش پڑا تھا۔ ہماری آمد کے بعد روشن کی ماں آئی۔ ماں کے بعد روشن کی 2 چھوٹی بہنیں، 2 ممانیاں اور پھر ایک پھپھی آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد مرد آنے شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ کمرے میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس پر کوئی بیٹھا نہ تھا۔ میزوں پر کوکا کولا، پھل، موچی دروازے کی خاص مٹھائی، شامی کباب اور جانے کیا کیا سجا دیا گیا۔ وہ تمام لوگ نروس ہونے کی وجہ سے خاموش تھے۔ صرف گلبرگ میں بیاہی ہوئی ایک پھپھی اپنے رتبے کے اعتبار سے بات چیت کرتی رہی۔ آپ ریڈیو اسٹیشن پر کام کرتے ہیں نا؟ پھپھی نے سوال کیا۔ جی، آج کل چھٹی پر ہیں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں آج کل، بھابھی سولت نے میری طرف سے جواب دیا۔ آپ حامد کو جانتے ہیں؟ کون حامد صاحب؟ وہ میرے شوہر کے کزن ہیں، ریڈیو اسٹیشن پر انجینئر ہیں۔ مجھے چھوٹے سے قد کے سیامی بکرے جیسے حامد صاحب یاد آ گئے۔ جی جانتا ہوں، ذکی صاحب کے گھر بھی آنا جانا ہے ہمارا۔ کون ذکی صاحب؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ڈراموں میں کام کرتے ہیں، بڑی مزاحیہ طبیعت ہے ان کی۔ میرے بچے انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے وہ ضرور آتے ہیں۔ اپنے ساتھ زندے بھی لے آتے ہیں ریڈیو اسٹیشن کے۔ انہیں بڑے فلمی گانے آتے ہیں۔ مجھے سرے سے یاد نہیں آ رہا تھا کہ ذکی صاحب کون ہیں، لیکن میں نے لا علمی میں ظاہر کر کے پھپھی کو شاک کرنا مناسب نہ سمجھا۔ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں، ان کو تو فلم میں کئی آفر آ چکی ہیں، لیکن وہ جاتے ہی نہیں، کہتے ہیں فلم کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ بڑے شریف آدمی ہیں۔ ہم جب بھی پارٹی کرتے ہیں انہیں ضرور بلاتے ہیں، کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ موچی دروازے کی باقی سادہ لوح عورتیں تحیر سے ہم دونوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ شلوار قمیض میں ملبوس تاجر پیشہ دکاندار مرد کھانے پینے کی چیزیں لانے میں مصروف تھے۔ پھپھی کی معلومات کے آگے کسی کا دیا جل ہی نہیں سکتا تھا۔ بڑی دیر تک پھپھی جان مجھ سے گلبرگ والوں کی باتیں کرتی رہیں۔ پھر انہوں نے اس سامان کا ذکر شروع کیا جو وہ حال ہی میں ہانگ کانگ سے لائی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کی پڑھائی کے مسئلے پر مجھ سے رائے چاہی۔ اس موضوع کے بعد انہوں نے پاکستانی کردار کی دھجیاں بکھیری۔ ہم لوگ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں کس قدر پست کردار ہیں اور کیوں ہیں، اس کا تجزیہ کیا۔ حالیہ سیاست پر اظہار خیال ہوا۔ یہ ٹاپک ختم ہوا تو انہوں نے مرد عورت کے باہمی تعلقات اور مرد کی فطری کمزوریوں اور جبلی کمینگی پر بڑی فصیح گفتگو کی۔ اس دوران بھابھی سولت مکان کے اندر روشن سے ملنے چلی گئیں۔ بڑی دیر بعد بھابھی سولت باہر آئیں تو ان کے ساتھ روشن تھی۔ میں نے اسے چرخ کے سامنے کھڑے دیکھا۔ موتیا رنگت، ہلکا زرد لباس، پھیکے پھیکے ہونٹ اور بہت خوبصورت ہاتھ۔ اس کے بعد میں نے اس پر نظر نہ ڈالی۔ وہ مجھے پیلی موم کا بت نظر آئی۔ اس کی پلکیں رخساروں سے پیوست تھیں۔ غالباً اس نے میری طرف ایک بار بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا۔ کمرے میں شام کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔
اس وقت پھوپھی نے پہلا بلب جلایا۔ میں اور سولت بھابھی وہاں سے رخصت ہوئے۔ واپسی پر تنگ بازار میں سے چلتے ہوئے بھابھی سولت نے پوچھا، کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ سب سے اچھی بات بتاؤں، سخت پردے میں پلی ہے۔ ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، ان سب سے بھی ملنے کی اجازت نہیں۔ تمہاری طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ خوش نصیب ہو کیوں، ایسی لڑکی اب انہی علاقوں میں مل سکتی ہے، ورنہ اگر گلبرگ میں ڈھونڈتے تو بڑی تیز لڑکی ملتی۔ میرے دل میں چھوٹی سی امید کی کرن پھوٹی۔ بقول امنل، ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا رب چھپا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ زندگی میں اسے ایک سچا پجاری، ایک سچا عبد اور ایک سر ہتھیلی پر رکھنے والا عاشق مل جائے۔ جس وقت اللہ نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونکی، اس وقت سے یہ چھوٹا خدا اس بات کا آرزومند ہوا۔ اسی لیے آدم کی خواہش کے احترام میں حضرت حوا وجود میں آئی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد حضرت آدم اللہ کے سچے عبد نہ رہے، لیکن چھوٹا سا رب بننے کی تمنا ان کے ساتھ ہی زمین پر آئی۔ شادی سے پہلے کئی دن میں خواہشوں میں پرویا رہا۔ ایک تو یہ تسلی تھی کہ روشن جس وقت سے میرے گھر میں داخل ہوئی، اس میں اتنی شکتی ہوگی کہ وہ میرے جسم اور روح کا تمام تر بوجھ اپنی محبت کے جیک پر اٹھا لے گی، اور سچا پجاری پا کر آئندہ میرے تجربات میرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ میں اپنے آپ میں نہیں، اس کے وجود میں زندہ رہنے لگوں گا۔ دوسری طرف مکمل آزادی کی خواہش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ روشن ثابت نہ ہو سکی تو پھر میں شادی میں محصور ہو جاؤں گا، جیسے کبھی کبھی ندی رستہ پا کر ایک گہری جھیل میں جا گرتی ہے اور پھر اس کے پانی نشیب کی تلاش میں نہیں بہتے، صرف پاتال کی طرف اترتے جاتے ہیں، اندھیرے کی طرف، گرم لاوے کی طرف۔ شادی سے ایک دن پہلے میرا دل و دماغ اور جسم بالکل سن ہو گیا۔ پورا دن میری کھوپڑی پر ڈھولک بجتی رہتی۔ نیچے کی رونق سے گو میرا تعلق کم تھا، پھر بھی یہ شادی والا گھر تھا اور میں سارا دن اکیلا نہ بیٹھا رہ سکتا تھا۔ جس وقت میں صحرا پہن کر کار میں بیٹھا، آخری بار رسہ تڑوا کر آزاد ہونے کی خواہش دل میں جاگی، اور جب قبول ہے کہ مرحلے سے گزر کر سب طرف چھہارے اچھلے، مبارک کی صدائیں اٹھیں، اس وقت میں نے جانا، میرے اندر کے چھوٹے سے رب نے گواہی دی کہ آج مجھے ایک سچا عاشق ملے گا جو میرے بوجھل وجود کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال لے گا۔ اب اس خواہش کے ساتھ ہی میرے دل میں عجیب قسم کی خوشی بیدار ہوئی، ایک خاص قسم کی ایکسٹیسی، جیسے بہار کے دنوں میں خوشبو سے بوجھل ہوا ہوتی ہے۔ رات گئے تک میں نیچے بھابھی سولت اور بھائی مختار کے مہمانوں میں گھرا بیٹھا رہا۔ کچھ ریڈیو اسٹیشن کے ساتھی بھی موجود تھے، کچھ آرٹسٹ برادری بھی آن پہنچی تھی۔ ان لوگوں کے بے تکلف لطیفوں نے مجھ میں اور بھی خوش اعتمادی پیدا کر دی، اور مجھے ان سلیم شاہی جوتیوں نے کاٹنا بند کر دیا جو میرے پیروں میں کچھ تنگ تھیں۔ آدھی رات کے قریب میں اوپر گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں عابدہ چائے کا ٹرے اور مونگ پھلیوں کا لفافہ لے کر آیا کرتی تھی۔ اسے بیک وقت مونگ پھلیاں کھانے اور باتیں کرنے کا کس قدر شوق تھا۔ عابدہ کہاں تھی جس نے بچے کی آرزو میں اپنے آپ کو تنترا یوگا پر آمادہ کیا تھا؟ شاید وہ بھی مہمانوں میں تھی، لیکن آج میں سارا دن اسے پہچاننے سے بھی قاصر رہا۔ کمرے کی صورت پھول اور ہاروں کی وجہ سے بدلی ہوئی تھی۔ ہر جگہ نئے سوٹ کیس، سرخ کیسری کاغذوں پر لپٹے ہوئے ڈبے پڑے تھے۔ کمرے میں باسی چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ ساتھ دلہن کی خوشبو تھی۔ ہم دونوں اکیلے تھے اور شادی شدہ تھے، بڑی آرزوؤں کے ساتھ اور بڑے عہد و پیمان کر کے ہم دونوں کو باقی زندگی کا سفر کاٹنا تھا۔ میرا نام قیوم ہے، میں نے پلنگ پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے سوشیولوجی میں ایم اے کیا ہے، ریڈیو اسٹیشن میں ملازم ہوں، السر کا مریض ہوں، سالن میں مرچیں نہیں کھا سکتا۔ آپ کو اس کی طرف سے احتیاط کرنا ہوگی۔ مجھے ایم اے سوشیولوجی کی تعارفی کلاس یاد آ گئی۔ کیا انسان ساری عمر اپنا تعارف ہی کراتا رہتا ہے؟ روشن نے بغیر تکلف کے منہ سے گھونگھٹ اتار دیا۔ ایسا زرد سورج مکھی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی آپ کو دوں، بما اس کی تلخ یادوں کے۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ میری یادوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں اپنے دل پر اور مجھے ہلکا پھلکا کر دیں؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ میری یادوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں اپنے دل پر اور مجھے ہلکا پھلکا کر دیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے پیلے رنگ کے آنسو زرد گالوں پر بہنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ چونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، اس لیے غالباً وہ میری بات کی تاب نہیں لا سکی۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو پونچھے۔
اس نے مدافعت نہ کی اور چپ رہی۔ کیا آپ میری تلخیوں کو جذب کر لیں گی؟ میں اتنا کچھ سہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے وعدہ نہ کیا تو بالکل پاگل ہو جاؤں گا۔ مینٹل ہسپتال سے مجھے صرف آپ بچا سکتی ہیں۔ پہلی بار روشن بولی۔ چھوٹی سی عمر، کم عمر آواز میں، جیسے کوئی نو عمر کبوتری بولے۔ اگر آپ نے میری تلخیوں کو جذب نہ کیا تو میں تباہ ہو جاؤں گی، پوری طرح۔ میرے اندر کے مرد نے بیچاری عورت کو سہارا دینے کے لیے کہا، تم میرے ہوتے ہوئے تباہ نہیں ہو سکتی روشن۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے میں ٹاس ہار گیا ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگایا اور کتنی دیر تک سگریٹ ہی پیتا رہا۔ پھر بڑی دیر کے بعد میں نے سوال کیا، جی وہ اب بھی ہولے ہولے رو رہی تھی اور کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر بتا رہی تھی کہ میں اسے چپ کرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر بتاؤ نا۔ بتانے والی بات نہیں ہے، میں اچھی طرح سے بتا بھی نہیں سکتی۔ ہم ریڈیو والے بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نیا نہیں ہوتا۔ تم بتاؤ تو صحیح۔ 2-3 گھنٹوں کے دم دلاسے کے بعد وہ اپنی تلخی کی طرف آئی۔ جی مجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یکدم مجھے یوں لگا جیسے کوئی بھاری چیز میرے ماتھے سے اندھیرے میں ٹکرائی۔ میں بھنا گیا۔ بظاہر میں نے جرأت سے کہا، اچھا پھر تو ایک دوسری بات ہے۔ اب وہ اونچے اونچے رونے لگی۔ میں نے اماں جی سے بہت کہا، ہاتھ جوڑے، خدا قسم بہت منتیں کی، لیکن وہ تو کہتی ہیں میں کسی کسائی کو بیچ دوں گی، اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی تیری۔ کون ہے وہ؟ بچے کا باپ۔ ہماری گلیوں میں پتنگوں کی دکان ہے اس کے باپ کی۔ پہلے وہ باپ کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا، اب تو وہ جدے چلا گیا۔ میرے گھر والوں نے اسے ٹکنے ہی نہیں دیا۔ بڑا افسوس ہے۔ یہ بات میرے منہ سے بڑی فروئی لگی۔ ایک روز وہ فلم دیکھنے گیا تو میرے بھائیوں نے اسے ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے سامنے پکڑ لیا کالر سے۔ اتنا مارا۔ بھلا اسے کیوں مارتے تھے یہ لوگ قیوم صاحب؟ قصور تو سارا میرا تھا۔ اس نے کئی بار میری منتیں کی، ہاتھ جوڑے، لیکن میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتی تھی، نہ اس زندگی میں نہ۔ یکدم وہ میرا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ آپ کو میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ روشن نے اٹک کر سوال کیا۔ پھر تم نے یہ شادی کیوں کی روشن؟ جب تم اس حد تک بیاہی جا چکی ہو تو اس شادی کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ مجھے تو ضرورت نہیں تھی جی۔ یہ میرے گھر والے اگر اسے جان سے مارنے کی دھمکی نہ دیتے تو تمہیں کبھی رضامند نہ ہوتی۔ میرا خدا گواہ ہے، اتنے زرد معصوم چہرے پر اتنی وثوق کی باتیں کچھ اوپری معلوم ہو رہی تھیں۔ اب کیا کریں روشن؟ وہ چپ ہو گئی۔ پھر چپ چاپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ تم جدے خط لکھو کہ وہ تمہیں آ کر لے جائے، میں تمہیں اس کی امانت سمجھوں گا۔ یکدم اس کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ ہکا بکا میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ دیکھتی گئی، اس کی آنکھوں میں تحیر خوف کی حد تک منجمد ہو گیا تھا۔ آپ جی، چاہو تو میں ابھی تمہیں طلاق دے دوں، چاہو تو اس کی آمد پر فیصلہ کر دوں۔ میں نے جیب سے ایک خوبصورت گھڑی نکالی۔ اس گھڑی میں دن، وقت، مہینہ، چاند سب کچھ نظر آتا تھا۔ یہ گھڑی میں نے اس امید پر خریدی تھی کہ جس وقت میں یہ گھڑی روشن کی کلائی پر باندھوں گا، اس لمحے کے بعد میں اپنی زندگی کا پیٹرن مکمل طور پر بدل دوں گا۔ اس کے بعد میرے وجود کی تمام سوئیاں اس کے تابع چلیں گی۔ میں نے گھڑی اس کے پاس رکھ کر کہا، وقت دیکھ لو روشن، اس وقت میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ تم یہاں مہمان ہو، جب تک تمہارے حالات اجازت دیں یہیں رہو۔ اپنے آپ کو میری بیوی ظاہر کرنے میں سہولت ہو تو ایسے صحیح، میری بیوی کا رتبہ ناپسند ہو تو تم کھلم کھلا اظہار کر سکتی ہو کہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل ساکت مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ جی، آپ کو۔ وہ چپ ہو گئی۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں نے گلے سے پھولوں کے سنہری تاروں والے روپے کے کئی ہار اتار کر اس کے پاس پلنگ پر رکھے، اپنی زری کی اچکن اتار دی، اینک صاف کی اور وہ سلیم شاہی جوتا جو صبح سے پاؤں دبا رہا تھا اتار دیا۔ شکر ہے تمہارے ماں باپ ماڈرن نہیں، ورنہ تمہیں جہیز میں ڈبل بیڈ دے دیتے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس صورت میں مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ آرام سے سو جاؤ، جب میں آؤں گا تو یہاں اس پلنگ پر لیٹ رہوں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ کوئی خاص جگہ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ گھبرا گئی۔ آپ بھابھی صورت کو بتانے چلے ہیں؟ ڈر کر اس نے سوال کیا۔ نہیں، اگر آپ نے کسی سے ذکر کیا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھ میں عجیب قسم کی قوت آ گئی تھی۔
میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا روشن، لیکن اگر جدے والا کسی وجہ سے نہ آ سکا اور بچے کی آمد ہو گئی تو تم اسے میرا بچہ ظاہر کرنا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے کی وجہ سے مجھے اس کی آنکھیں دکھائی نہ دیتی تھیں۔ وہ ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، وہ ایسا نہیں ہے جیسا اماں سمجھتی ہیں۔ میں روشن کے قریب ہو گیا اور آہستہ سے میں نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، انشاءاللہ وہ ضرور آئے گا، ہم دونوں دعائیں کریں گے۔ یک دم روشن نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بلبلا کر بولی، آپ کو بھی تو کچھ بتانا تھا مجھے۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا روشن، بتاؤں گا کسی روز۔ جس وقت میں سیڑھیوں سے اترا سارا گھر خاموش تھا۔ آنگن میں بریانی اور قورمے کی خوشبو تھی، سب طرف ٹوٹے ہوئے پھول بکھرے تھے۔ برآمدے میں قالین پر ڈھولک کے ساتھ 2-3 باکراں لڑکیاں بے سدھ سوئی ہوئی تھیں۔ ان کے پاس بھابھی کے دونوں تمام بیٹے مسعود اور فرید گتھم گتھا بے فکرے پڑے تھے۔ اندر باہر بجلی کے پنکھوں کی گھوکر جاگی ہوئی تھی۔ میں نے سیڑھیوں کے نیچے سے اپنا موٹر سائیکل دبے پاؤں باہر نکالا اور دور تک موٹر سائیکل کو پیدل چلاتا نکل گیا۔ پھر ایک دم اس پر سوار ہو کر میں نے ریس دی۔ رات کے پچھلے پہر موٹر سائیکل کی آواز چنگھاڑ کر دور دور پھیل گئی۔ یک دم مجھے یوں لگا جیسے دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، خدا جانے کب سے میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ ادب سرائے۔